اندھیرے کمرے میں لیٹے ہوئے بھی شانزے کا دماغ کہاں سے کہاں کی پرواز کر رہا تھا۔ ابراہیم نے اپنی پسند کا اظہار کرنے کے بعد یہ بھی جتا دیا تھا کہ پیار تم سے کرتا ہوں، اس لیے جو بھی تمہارا فیصلہ ہوگا مجھے وہی قبول ہوگا۔ اذیت سے لب کاٹ رہی تھی جب آنکھ سے پانی کا قطرہ ٹوٹ کر سرہانے میں جذب ہو گیا۔ آج بھی سمن کی تصویر اس کی تصور میں محفوظ تھی۔ اس کا ایک ایک نقش، اس کی ہنسی، کچھ بھی تو نہیں بھولی تھی۔ شفقت علی صاحب کا تعلق ایک کاروباری گھرانے سے تھا۔ 2 بیٹے 4 بیٹیوں میں سمن کا نمبر 5واں تھا۔ بہت ہنسمکھ اور ملنسار طبیعت کی مالک تھی۔ دھیمے لہجے اور گہری ذہین آنکھوں والی سمن ولی بخت کو پہلی نظر میں ہی پسند آئی تھی، جس کا اظہار سمن کے سامنے کرنے کے بجائے اپنی والدہ کے بے حد لاڈلے ولی نے جا کر سیدھا اپنی ماں سے سمن کے لیے اپنی پسندیدگی کا اظہار ڈنکے کی چوٹ پہ کیا، اور ساتھ ہی اعلان کر دیا کہ اگر شادی کرنی ہے تو اسی لڑکی سے۔ دوسری طرف ولی کی والدہ انتہائی صدمے کا شکار ہوئیں۔ کبھی خواب میں بھی سوچا نہ تھا کہ ان کے جگر کا ٹکڑا یوں ان کے سامنے تن کر کھڑا ہوگا۔ وہ کسی صورت ولی کی پسند کو اپنی بہو بنا کر خاندان میں شامل کرنے کو تیار نہ تھی۔ ولی کو بھی خوب کھری کھری سنائی گئی کہ لاہور پڑھنے گئے تھے کہ ایسے گھٹیا مشغلے پالنے، مزید یہ کہ شادی ماں کی مرضی کی لڑکی کے ساتھ ہوگی۔ ولی چاہے تو جی بھر کے شور مچا لے، مگر فیصلہ ماں کا ہی ماننا پڑے گا۔ جواب میں ولی نے بھی بتا دیا کہ وہ بھی انہی کی اولاد ہے۔ کھانا پینا بول چال سب بند، تعلیم کو بھی خیر بات کہہ کر گھر بیٹھ گیا۔ والد اور بہن بھائیوں کی سپورٹ بھی اسی کے ساتھ تھی۔ مزید انہوں نے فاطمہ بخت کو پریشرائز کرنا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ مان تو گئیں، مگر جس دل سے مانی وہ ان کے چہرے پہ صاف لکھا ملتا تھا۔ رشتہ لے کر جانے والوں میں بھی شامل نہ ہوئیں۔ ولی کے والد پھپھی اور بھابھی سمن کے گھر گئے تھے، بڑے طریقے اور چاہت سے اپنی خواہش کا اظہار کیا۔ دوسری جانب سے سوچنے کا وقت مانگا گیا اور کچھ عرصے اپنے طور پر معلومات حاصل کرنے اور دلی تصدیق کے بعد ولی کے حق میں فیصلہ سنا دیا گیا۔ منگنی پر ولی بالکل نہ مانا۔ دل میں ڈر تھا کہ ابھی تو اماں مان گئی ہیں، اگر بعد میں مکر گئیں تو پھر، اس لیے سیدھا نکاح پڑھوایا اور رخصتی فائنل کے بعد ہوئی۔ چونکہ سمن اس سے 2 سال جونیئر تھی، اس کی تعلیم درمیان میں ہی چھوٹ گئی۔ ولی سمن کی سوچ سے بھی زیادہ اچھا شوہر ثابت ہوا تھا، جس کی محبت میں سمن تعلیم ادھوری رہ جانے کا غم ہی کیا ساری دنیا کو ہی بھول گئی تھی۔ دونوں ہی ایک دوسرے کے ساتھ بہت خوش تھے۔ 1 سال کا عرصہ پلک جھپکتے میں گزر گیا۔ سمن کی فیملی کا اتنا آنا جانا نہیں ہوتا تھا، اس کی بڑی وجہ دور کا سفر تھا، مگر وہ دونوں جب جی چاہتا لاہور کا چکر لگا آتے۔ ولی اپنی ماں کا لاڈلا بیٹا تھا، مگر سمن لاڈلی بہو نہ تھی، نہ ہی بن پائی۔ ولی اور اپنے شوہر کی موجودگی میں تو اس کے ساتھ مارے بندھی بات کر ہی لیتی، مگر ان دونوں کی غیر موجودگی میں جن نظروں سے دیکھتی اور جو لفظوں کے تیر مارتی، وہ سمن بیچاری کو دل لہو لہان کرنے کو بہت کافی ہوتے۔ شاید نقصان زیادہ نہ ہوتا جو وہ انتہائی حساس طبیعت نہ رکھتی ہوتی۔ جب اسے ماں بننے کی خوشخبری ملی، سب سے پہلے یہ بات اس نے اپنی ساس کو ہی بتائی، یہ سوچ کر کہ یقیناً یہ خبر ان کا دل سمن کے حق میں نرم کر دے گی، مگر ان کا رد عمل بالکل سرد تھا۔ وہ پہلے ہی اپنے بیٹے کی حرکتوں سے چڑی بیٹھی تھی، جس کو شادی کے سال بعد بھی سمن کے علاوہ کچھ نہیں سوچتا تھا، کیونکہ ان کے دل میں یہی منصوبہ تھا کہ شادی ہو گئی، کچھ عرصے بعد سمن کبوت سر سے اتر جائے گا تو وہ اپنے شہزادوں سیان بن والے بیٹے کو اپنی مرضی کی جگہ بیاہیں گی۔ مگر اب سمن کیا جانتی کہ وہ ایک اور فرد کو لا رہی تھی ان کے زخموں پہ نمک چھڑکنے کے لیے۔ وہ یہ بھی بھول گئیں کہ دنیا میں آنے والا وجود ان کا اپنا خون ہی تو ہے۔ اب تو اٹھتے بیٹھتے سمن کو تانے دینے لگی، جو کہ زیادہ اسی وقت دیے جاتے جب ولی اور بابا گھر پہ نہیں ہوتے تھے۔ وقتاً فوقتاً بڑی بہو اور دوسری اولاد نے ماں کو سمجھانا تو چاہا پر کامیاب نہ ہو پائے۔ کھلے عام کہتی، نہ جانے کیسی تربیت دے کر ماں باپ بیٹیوں کو گھروں سے نکالتے ہیں۔ تعلیمی اداروں میں ہماری بیٹیاں تو تعلیم حاصل کرنے ہی گئیں، لوگوں کی طرح اچھے رشتے پھنسانے نہیں۔ اور اسی طرح کی کئی باتیں جو کہ سمن جیسی لڑکی کے لیے کڑی آزمائش تھی۔ ولی اپنے ماں باپ سے تو کچھ نہ کہنے کی تو جیسے قسم کھا رکھی تھی، بڑی بہنوں اور بھابھیوں کو بھی کبھی ہوا نہ لگنے دی، مگر ایک ایسی ہستی ضرور تھی جس سے کھایا پیا تک ڈسکس کرنے کی بہت پرانی عادت تھی۔ اپنے اندر کے سارے آنسو شانزے کے سامنے ہی بہا کر کسی کو کچھ نہ بتانے کا وعدہ لے کر ہلکی پھلکی ہو جاتی۔ ہو سکتا تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ فاطمہ اسے قبول کر ہی لیتی، آخر ان کے عزیز جان بیٹی کی محبت تھی، وہ کب تک اس سے ناراض رہتی، مگر وقت مہلت ہی نہ دی۔ ابراہیم کی پیدائش لاہور میں ہوئی تھی اور اس کی پیدائش کے 1 ماہ بعد ہی ولی سے برداشت نہ ہوا تو لینے آ پہنچا۔ اس رات دونوں ڈاکٹر سے یہی پوچھنے گئے تھے کہ آیا سمن سفر کر سکتی ہے یا بھی نہیں۔ نہ نے ابراہیم کو گھر پہ اماں کے پاس چھوڑا ہوا تھا۔ سفر کی اجازت لینے گئے دونوں اس خوفناک حادثے کا شکار ہو کر لمبے سفر پر روانہ ہو گئے۔
जहां से कभी वापस नहीं आना था। उस सफर पे निकलने से पहले दोनों ने अपनी मासूम जान को बताया तक नहीं। गाड़ी ऑयल टैंकर से टकराई थी और सब कुछ जलकर राख हो गया था। और बदकिस्मती से हर आए दिन ऐसे हादसा होते रहते हैं जिनकी आज तक एक दफा भी तफ्तीश नहीं होती कि आया जिम्मेदार कौन है। दोनों मौके पे ही जाँ बहक हो गए थे। और समन के घर वालों पर दूसरा सदमा तब टूटा जब वली के घर वाले सिर्फ वली की लाश लेकर वापस चले गए। समन का जिक्र तक ना किया। समन तो इधर थी भी नहीं, वो तो पहले ही अपने वली के साथ बहुत दूर जा चुकी थी। मगर पीछे रह जाने वाली जान को भी सब भूल गए। जब वली के घर वालों की तरफ से किसी ने राब्ता न किया तो गम और गुस्से की वजह से उधर से भी किसी ने राब्ता न किया। इस हादसे का सबसे ज्यादा असर लिया ही शानजे ने था। एक तो दोस्तों से बढ़कर प्यारी बहन मनो मिट्टी तले जा सोई, ऊपर से उसके ससुराल वालों की खामोशी, और सबसे बढ़कर इब्राहिम की जात को मुकम्मल फरामोश कर दिए जाने का दुख। तब शानजे ने सिर्फ फर्स्ट ईयर क्लियर किया हुआ था। लाओबाली सी शानजे से किसी को ये उम्मीद न थी कि वो समन की औलाद के लिए इतना कुछ कर जाएगी। उसने इब्राहिम की मुकम्मल जिम्मेदारी अपने सर ले ली। बहनों, भाभीियों, अम्मा अब्बू ने समझाया तो कि हम हैं तो तुम्हें तालीम छोड़ने की क्या ज़रूरत है, इब्राहिम को हम देख लेंगे। मगर शानजे ने उधर भी सबको हैरान कर दी। ना उसने तालीम छोड़ी, ना इब्राहिम की निगहदाश्त। इब्राहिम की उम्र 5 बरस थी जब उसने अदालती कार्रवाई करके उसे अडॉप्ट कर लिया था। समन को सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई थी। एकदम से आंख खोली तो वो फौरन जरी के बेड में से निकल आई। कमरे में नाइट बल्ब जलाकर अपने पीछे दरवाजा बंद करके हॉल में दाखिल होते ही सामने नजर दीवार पे लगे जिन साइज के वॉल क्लॉक पे पड़ी। अभी नमाज का वक्त था। नमाज अदा करने का फैसला करती वजू की नीयत से वॉशरूम को गई। उसने रात छोड़ दोपहर का खाना भी नहीं खाया था। शाम के वक्त कुछ मिलने वाले आए तो वो बाबा साईं के साथ ही औताक में आया था। तो मिलने वालों के जाने के बाद बाबा साईं को उसने मुलाजिम से बोलकर घर पहुंचवा दिया था, क्योंकि बाहर ठंड हो रही थी जिससे उन्हें मसला हो जाता था। वो खुद इस वक्त ठंड और अंधेरे से लाताल्लुक सा वहीं बाग में लगी कुर्सियों में से एक पे नीम दराज था। अभी घंटा भर पहले उसका बड़ा भतीजा पैगाम लेकर आया था कि घर पर सब बुला रहे हैं, मगर उसे उठते ना देखकर वो अपनी गर्म चादर उसके ऊपर डाल गया था। इस वक्त वो खुद अपनी कैफियत समझने से कासिर था। न किसी से बात करने को जी चाह रहा था, न किसी की आवाज़ सुनने को। सामने मेज पर पड़े उसके मोबाइल की स्क्रीन बार बार रोशन हो रही थी, मगर वो हाथ बढ़ाकर उठाना नहीं चाह रहा था। साईं, आप अंदर चले जाएं, हीटर लगा है। इधर खुले में तो बड़ी ठंड हो रही है। नहीं, मैं ठीक हूँ। साईं, आप कहें तो इधर कोयले जला दूँ? ओए नहीं यार, कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ, कुछ भी चाहिए हुआ तो तुम्हें ही आवाज़ दूंगा। जाओ, शाबाश। मुलाजिम को जवाब देने के दौरान थोड़ा सा आगे को झुककर अपना मोबाइल उठाया। व्हाट्सएप पे बहनों के मैसेजेस की भरमार पड़ी हुई थी। बड़ी अपा का पहले खोला। हारून, मेरी जान, तुम्हारी पहली शादी में तो हम वहाँ नहीं थे, न तो ना शामिल होने का दुख हुआ था, मगर अब तो हमारी आंखों के सामने हो, मगर कोई मज़ा नहीं आया। ऐसी होती हैं शादियाँ। उससे बेदिली से दूसरा मैसेज खोला। उफ, बैठे रहें तसव्वुरे जाना किए हुए, खुद इधर बेजार खान बने बैठे हो, उदास उदास, और चंद्रमुखी पारों को वहां कैद कर आए हो। इतने जालिम कब से हो गए हो? या तो खुद उधर जाओ या हमें जाने दो। इस तरह उसे अकेला छोड़कर तुम शानजे को और बदजन कर रहे हो। आखिरी मैसेज भाभी की तरफ से था। संजीदा तासुरात समेत उसकी उंगलियां कीपैड पर तेजी से दौड़ी। आप लोग अपने मशवरे अपने पास ही रखें, वो मेरी बीवी है और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मुझे उसको कैसे काबू करना है। दूसरी तरफ से लंबी हंसी के साथ जवाब लिखा आया था। बड़े आए बीवी वाले, इधर यूं छुप कर बैठे हो, भूख प्यास तक मरी हुई है। ओह लेडीज प्लीज। वो फोन दोबारा मेज पर डालने लगा था कि जब बाबा की कॉल आई। नाचार उठानी पड़ी, और कोई चारा था क्या? जी। चमन बता रहा है कि तुम अभी तक वहीं बाग में बैठे हो। जी बाबा साईं, मौसम अच्छा है ना तो एंजॉय कर रहा हूँ। हारून बख्त। जी बाबा, अगले 10 मिनट के अंदर अंदर अगर तुम वहां से उठे नहीं तो ये तुम्हारी बहनें और भाभी शानजे से मिलने को बहुत बेचैन है। मैं इन सबको ड्राइवर के साथ कराची भेज दूंगा। अहमक इंसान, बच्चों को भी उधर छोड़ा है, सोचा भी नहीं उन पर क्या असर पड़ेगा। भेज रहा हूँ सबको, फिर जो होगा देखा जाएगा। होना क्या है बाबा साईं, दूसरी जानब से ऐसी बम्बार्डमेंट होनी है कि बस। दिल में सोचते हुए जुबान से सिर्फ इतना कहा, जी अच्छा। साथ ही दूसरी तरफ से फ़ोन रख दिया गया। बाबा की तरफ से मिलने वाले वक्त में जब 2 मिनट रह गए तो वो अपनी जगह से उठा, मोबाइल जेब में डाला, बालों में हाथ चलाकर दिमाग थोड़ा ठिकाने लगाया, अपनी जेबें टटोलकर चाबी निकाली और गाड़ी की तरफ आ गया।
गुलाब मक्खन ने गेट पर हारून की गाड़ी का हॉर्न पहचानते हुए जब दौड़कर गेट खोला, उस वक्त रात के 12:45 का वक्त था। गेट खोलते ही वो गाड़ी अंदर ले आया, इंजन बंद करके बाहर निकला। गुलाब के सलाम का जवाब देते हुए उससे ये नहीं पूछा कि बीबी तो अंदर ही है ना, बल्कि खामोशी से आगे बढ़ गया। अपने पास मौजूद चाबी से हॉल का लॉक खोलकर सीधा किचन में आया, क्योंकि एक बात का जैसे यकीन था कि बाकी के सब दरवाजे खुले मिल सकते हैं सिवाय एक कमरे के, और उसी की चाबी लेने के लिए वो किचन में आया था। चाबी निकालकर पलटने से पहले उसकी नजर बर्तनों पर पड़ी। हैरान बिल्कुल नहीं हुआ था, बल्कि ढक्कन उठाकर जायजा लिया। आलू गोश्त के साथ मटर पुलाव, रायता, हर चीज मौजूद थी। खुद कलामी की। अब अगर मैं ये चाहूं कि वो खुद आकर अपने हाथों से खाना निकाल कर मेरे सामने रखकर बसद इसरार खाने को बोले, तो ऐसा सोचना ही फजूल है। सुबह से ढंग की कोई चीज अंदर नहीं गई, यूं खाली पेट उसका मुकाबला खाक कर सकूंगा? वो तो पहली ही बार में मुझे मार गिराएगी। अपनी सोच पर हंसते हुए उसने अपने लिए खाना निकाल कर गर्म किया, तसल्ली से खाया, पानी दूध पीकर वहां से निकला। इस दौरान ये तो कन्फर्म हो गया था कि वो सो रही थी। पहले बच्चों के कमरे में चक्कर लगाया, दोनों को सोते में प्यार किया, फिर अपने मुहास की तरफ पलटा। दरवाजा खोलने और बंद होने में कोई आवाज पैदा नहीं हुई थी। कमरे में नाइट बल्ब तक रोशन नहीं था, जिससे उसने उसे खामोशी से जला दिया। फिर चलता हुआ बेड के करीब आया। ढेरों कुशन और 2-4 सिरहाने अपने इर्द गिर्द रखे नरम गरम बेड पर बड़े सुकून से महवे ख्वाब थी। वो नमाज पढ़कर सोने के लिए लेटी थी। कल रात की शब्बे ख्वाबी और टेंशन की वजह से वो थकी हुई थी, फौरन सो गई। इस वक्त उसके चेहरे पे बड़ी नरमाहट और सुकून देखकर वो बेआवाज गुनगुनाया था, मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। गहरी नींद में उसे ये एहसास हुआ कि जैसे मुसलसल फोन बज रहा हो। बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी आंखें खोलकर हाथ से चटोल कर साइड टेबल पे रखा फोन पकड़ ही लिया, ऑन करके कान पे रखा। हेलो। नींद में डूबी आवाज का जवाब दूसरी तरफ से बहुत फ्रेश और चाको चौबंद लहजे ने दिया। हेलो मैम, माजरत चाहती हूँ कि आपकी नींद खराब की, मगर प्लीज क्या सर से बात हो सकती है? कौन सर? किसकी बात कर रही हो? मैम आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। जानती हूँ बेवक्त आपको तंग किया, पर यकीन मानिए जरूरी काम ना होता तो कभी जहमत ना देती। खूबसूरत लबो लहजे वाली ना जाने क्यों इतनी लजाजत से मौजरत कर रही थी। शानसे के पल्ले कुछ ना पड़ा। पता नहीं क्या कह रही हो, मुझे तुम्हारी किसी बात की समझ नहीं आ रही, और ये किसको सरसर बोल रही हो? मैम मैं हारून सर की बात कर रही हूँ। कौन हारून? इतनी मासूमियत से पूछा गया कि दूसरी तरफ मौजूद लड़की कंफ्यूज हो गई, कहीं गलत नंबर तो नहीं मिला लिया। फौरन से नंबर चेक किया, नंबर तो वही था। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, शान से फोन बंद कर चुकी थी। कमरे का माहौल इस कदर पुरसकून था कि 2 सेकंड बाद वो वापस सीन में थी। जब फोन दोबारा बजा तो अभी तक उसके हाथ में ही मौजूद था। हड़बड़ाकर ऑन करके कान पे रखा। जी मैम, मैं रोशाने बोल रही हूँ, माजरत चाहती हूँ दोबारा तकलीफ देने पे, मगर प्लीज सर से बात करवा दें। रोशाने? एक मिनट, क्या कभी तुमने किसी ने ये बताया तुम्हें कि तुम्हारी आवाज बड़ी खूबसूरत है? दूसरी जानिब से रोशाने की झींपी सी आवाज आई। थैंक यू मैम। बात सुनो, तुम मुझे मैम मैम कहकर क्यों बुला रही हो? बात करने के साथ ही उसने मध्यम सा कहका मारा। एक सिरहाना सर के नीचे था, दूसरा सर के ऊपर। आंखें अभी तक बंद थी। उसको यूं हंसता देखकर बड़ी मुश्किल से रोशानी ने अपनी हंसी रोकी। मैम, इसलिए कि आप मेरे बॉस की मिसेज हैं। अस्तगफिरुल्लाह, कब की मैंने तुम्हारे बॉस से शादी? इससे पहले कि वो दूसरी जानिब से रोशानी नामी लड़की का जवाब सुनती, किसी ने उसके सर पे मौजूद सिरहाना हटाया, फिर बगैर इजाजत के फोन उसके हाथ से ले लिया। हाँ मिस रोशानी, बताइए। भारी मर्दाना आवाज, और वो भी शानसे के पहलू से उभरी थी। हैरत की शिद्दत से पूरे जोश के साथ उठकर बैठते हुए हारून को न देख सकी, जो उसी की जानिब को झुका हुआ आंखें मसलते हुए नींद भगाने के चक्कर में था। धड़म की आवाज के साथ वो दोनों दूसरे से इतनी जोर से टकराए थे कि अल्लाह झूठ न बोलवाए। क्लैश की आवाज फोन पे मौजूद मिस रोशाने ने भी सुनी थी। एक पल को फोन नीचे करके उसने करीब बैठे शानसे की आंखों में तशवीश से देखते हुए पूछा, तुम ठीक हो? जवाब में वो हक्का बक्का उसकी शक्ल देख रही थी। तुम कहाँ से आए? उसके सवाल को नजरअंदाज करता वो वापस फोन की जाने मुतवज्जे हुआ। मिस शानसे, अगर भट्टी साहब इंस्पेक्शन के बाद माल को रद्द कर चुके हैं तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि माल रखा जाए। आप ऑर्डर वाले ट्रक वापस भिजवा दें और उस कंपनी के मालिक को लिख दें कि 1 हफ्ते में अगर हमारे म्यार का माल डिलीवर ना किया गया तो किसी और कंपनी से रब्ता करें। उन लोगों के साथ हमारी डील खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर आप मुझे अपडेट कर देना क्या प्रोग्रेस होती है। जी सर।
سر آئی ایم سوری، میں نہیں جانتی ہوں کہ فون اٹھانے والی ہستی واقعی آپ کی مسز تھیں. میں مسز ہارون سمجھ کر مخاطب ہوئی ہوں، جو کہ شاید انہیں برا لگ گیا. ہارون مسکراتے ہوئے بیڈ سے اتر گیا. اس پہ معذرت کرنے کی کوئی بات نہیں ہے مسٹر شانے. اصل میں ان کی ساری انرجی حقیقت کو جھٹلانے میں صرف ہو رہی ہے. میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی سر. مسٹر شانے، سیریسلی کیا آپ چاہتی ہیں کہ رات کے 3 بجے میں آپ کو اپنی وائف کے میموری لاس کی وجہ سمجھاؤں؟ وہ اتنی غیر سنجیدہ بات انتہائی سنجیدہ انداز میں کر رہا تھا. مسٹر شانے نے تو اسی وقت لائن کاٹ دی. اپنے بالوں میں ہاتھ چلا کر آنکھوں کے اوپر گرنے والے بالوں کو پیچھے کرتا وہ سوئچ بورڈ کی طرف آیا. لائٹ آن کر کے بیڈ کی جانب دیکھا. شان سے دونوں ہاتھوں میں سر تھامے ہوئی تھی. اسے دیکھ کر جو پہلا خیال ذہن میں آیا اسے کے متعلق سوال کر دیا. تمہیں چوٹ تو نہیں لگ گئی؟ ہارون کے سوال پر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کی مدد سے بالوں کا جوڑا سا بنایا اور نظر اٹھا کر ہارون کو دیکھا، جو کمرے کے وسط میں کھڑا سوالیہ نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا. مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آ رہا کہ میں ہوں کہاں. ہارون اس کی بات پر بڑی خوبصورتی سے مسکراتے ہوئے کمرے میں موجود ڈبل صوفے کی جانب بڑھ گیا. اگر تم میرا یقین کرو تو تم اس وقت جنت میں ہو. شانزے کا ذہن قدرے بیدار ہو چکا تھا. دوپٹہ کھول کر شانی پر پھیلاتے ہوئے بڑے تحمل سے بولی، میں جنت میں ہوں تو تم میرے ساتھ کیوں ہو؟ جھوٹے اور دھوکے باز لوگ کب سے جنت میں بسنے لگے؟ ہارون نے ڈھیلے ڈھالے والے انداز میں اپنی ٹانگیں اٹھا کر پاؤں میز کی سطح پہ رکھے اور نیم دراز ہوتے ہوئے شانزے کو جواب دیا، یہ تو تمہاری معاملہ فہمی پہ منحصر ہے کہ تم حقیقت کو اس کے اصل رنگ میں دیکھتی ہو یا کہ اپنی انا اور غصے کی نظر سے. بجائے یہ سوچنے کہ یہ جھوٹا اور دھوکے باز انسان جنت میں کیسے آ گیا، یہ بھی تو سوچا جا سکتا ہے نا کہ اگر یہ شخص جھوٹا ہوتا تو جنت میں موجود نہ ہوتا. شانزے نے بیڈ کے کنارے سے پاؤں نیچے اتارے. تمہاری کہیں ان 2 لائنوں سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ کس خوبصورتی سے تم نے اپنی وکالت کر کے میرے ماں باپ کو شیشے میں اتارا ہوگا. اس پہ واضح چوٹ کر کے اپنی جگہ سے اٹھی. رخ واش روم کی جانب تھا. پھر رک کر اس کی طرف دیکھا. میں سوری کرنا چاہتی ہوں. اصل میں بہت دنوں بعد اتنی گہری نیند لینے کا وقت ملا تھا اور سوتے میں یہی لگا کہ میرا فون بج رہا ہے اور نہ جانے میں نے فون پر کیا کیا کہہ دیا ہے. فکر نہ کرو شانزے، فون پہ نیند میں ہونے کے باوجود بھی تم نے وہی باتیں کی ہیں جو کل سے جاگتے میں کرتی آ رہی ہو. شانزے نے اسے گھورا اور آگے بڑھ گئی. ایک بات پریشانی کی حد تک اسے کنفیوژن کا شکار کر رہی تھی اور سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اپنے اس نئے پیدا ہونے والے خدشے کی نفی کرے یا خوش ہو. نہیں، خیر خوشی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا جب تک وہ اس 4 دیواری میں موجود تھی. ہارون اس کے واش روم میں جانے کے بعد وہیں صوفے پر بیٹھ کر پاؤں جھلاتے ہوئے کسی گہری سوچ میں تھا. 2-4 منٹ بعد واش روم کا دروازہ کھلا. میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ تم پریشان دکھی سی بیٹھی نیل بہا رہی ہوگی، مگر مجھے کہنا پڑے گا کہ جس طرح ایک اجنبی جگہ پر پہلے ہی دن تم نے اپنا گھر سمجھ کر کھانا بنایا، صفائی کی، بچوں کا خیال کیا، خاص کر میری بیٹی کے لیے تو ایک دفعہ بھی مکھن کا فون نہیں گیا، اور جس قدر گہری اور پرسکون نیند تم لے رہی تھی، یہ سب دیکھ کر مجھے خوشی تو ہو رہی ہے پر حیرت بھی ہو رہی ہے. میں تو خواہ ہی ڈر رہا تھا. تم تو بہت آئیڈیل بیوی ثابت ہونے والی ہو. وہ اب پوری طرح بیدار تھی، اس لیے بڑے مضبوط لب و لہجے میں پوچھا، کہہ چکے ہو یا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ ہارون نے اپنی نرم تاثر دیتی ہوئی نگاہیں شانزے پر ڈالی، جو آنکھوں میں واضح چیلنج لیے کھڑی تھی. کچھ لمحے دیکھتا رہا، پھر اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے قریب آیا اور یہ دیکھ کر کوئی حیرت نہ ہوئی کہ اس کے قریب آنے پہ شانزے کے اعتماد میں کوئی فرق نہ آیا. وہ ویسے ہی اپنے پیروں پہ جمی کھڑی رہی جیسے ہر طوفان کا مقابلہ کرنا جانتی ہو. ہارون کی نظروں میں اس کے لیے اپنائیت اور لگاوٹ تھی تو شانزے کی آنکھوں میں سد مہری اور لا تعلقی کا تاثر تھا. کل تمہاری نفرت اور غصہ دیکھنے کے بعد میں یہ سوچ کر یہاں سے گیا تھا کہ اب واپس تب تک نہیں آؤں گا جب تک تمہاری ناراضگی ختم نہ ہو جائے، مگر اب یہ سوچ کر آ گیا ہوں کہ تمہاری ناراضگی مجھ سے ہے اور ختم بھی مجھے ہی کرنی ہے، وقت نے نہیں. تمہارے ہر سوال کا جواب میرے پاس ہے. میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ بہت سی باتیں صرف غلط فہمی کی بنا پر ہیں اور باقی کی غفلت ہے، مگر ان سب باتوں کے جواب دینے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے دیکھو. وہ نظریں سامنے دیوار پر ٹکائے مسلسل گھور رہی تھی. نظر موڑ کر ایک نگاہ اپنے سے 2 قدم کی دوری پر کھڑے شخص پر ڈالی. ڈارک براؤن شلوار سوٹ جس پر سلوٹیں پڑ چکی تھیں، پیروں میں لیدر کی چپل، پیشانی پر بکھرے الجھے سے بال، آنکھوں میں نیند پوری نہ ہونے کی چغلی کھاتی سرخی، دونوں ہاتھ پشت پر باندھے بڑی غور سے شانزے کو دیکھ رہا تھا. اتنا رف حلیہ ہونے کے باوجود وہ ہینڈسم لگ رہا تھا. یہ اس کے دیکھنے کا انداز ہی تھا جس نے شانزے کو نظریں چرانے پہ مجبور کر دیا تھا. کمینہ مجھے سیڈیوس کرنے کے چکر میں لگتا ہے، مگر میں شانزے ہوں جسے تم جانتے نہیں ہو ہارون بخت. شانزے،
तुम्हें लगता है कि मैंने इब्राहिम को हासिल करने के लिए तुमसे शादी का ढोंग रचाया है? मेरी तरफ देखो शान से। मैं 31 साल का एक खुद मुख्तार और आज़ाद मर्द हूँ। अपनी ज़िंदगी के फैसले बगैर किसी जज्बातीपन के मुकम्मल आज़ादी के साथ करता हूँ। सालों हो गए अपने ख़ानदान के अंदरूनी और बैरूनी मसाइल की जिम्मेदारी मुझ पर है। कानून के साथ दिन रात का वास्ता रहता है। तो मेरी प्यारी शान से मखदूम हारून बख्त इतना बेबस मर्द नहीं कि उसे अपने ही खून को वापस अपने घर लाने के लिए एक फजूल से ताल्लुक़ को अपने पाँव की बेड़ी बनाना पड़ता। इसलिए एक बात अपने दिलो दिमाग पे लिख लो, तुम यहाँ इब्राहिम की वजह से नहीं आई हो। इब्राहिम से मिलना या उसे इधर लाना कोई मसला नहीं था। मैं अदालत से रुजू कर सकता था, तुम्हारी फैमिली के जरिए मिल सकता था। इस शादी से पहले भी तो मिलता ही रहा हूँ। तुम्हें तो बहुत बाद में खबर हुई थी, वो भी तुम्हारी फैमिली के बताने पर नहीं, बल्कि तुमने खुद बाई चांस इब्राहिम को मेरे साथ देख लिया था। इब्राहिम को अगवा करवा लेता, यकीन मानो तुम कभी मुझ तक पहुँच ना पाती। मैं तुम्हारे घर इतने सालों बाद गया इब्राहिम से मिलने ही था। वहाँ हम लोग तुम्हारे ड्राइंग रूम में बैठे थे। जब तुम्हारे वालिद साहब ने इब्राहिम के हवाले से तुम्हारे जज्बात पे रोशनी डाली थी, यकीन मानो मैं वापसी पे सारा रास्ता हैरान होते आया था कि आया ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद है। और दूसरे लफ्ज़ों में इस बात पर हैरान रह गया था कि क्या मेरी तलाश यूं ख़त्म होनी थी। उसकी आखिरी बात पर शानजे का जब्त जवाब दे गया था। तब से खामोश खड़ी अपनी बर्दाश्त की हद नाप रही थी। ओह फॉर गॉड सेक, इस किस्म के चीप डायलॉग्स अगर मुझ जैसी लड़की पर असर करते होते ना, तो कामयाबी सिर्फ तुम्हारे कदम ही ना चूमती, तुमसे पहले ही कोई ये सादत हासिल कर चुका होता। इसलिए ऐसा कोई तकल्लुफ़ किए बगैर बात करो तो शायद मैं सुन भी लूँ, अदरवाइज अपनी एनर्जी ज़ाया ना करो। हारून के इत्मीनान में रत्ती भर फर्क न आया। उसी तरह एतमाद से अपने कदमों पर जमकर खड़ा रहा। तुम मेरी बात का यकीन करती हो या नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हकीकत यही है कि फ़ैसला उन्हीं पलों में हो गया था कि तुम ही मेरी मंजिल हो। तो बताओ शान से, मैं कैसे और क्यों वक्त ज़ाया करता? जब मैं ये जान गया था कि तुम मेरी फैमिली से किस कदर मुतनफ़िर हो, उस सूरत में मुझे क्या पागल कुत्ते ने काटा था कि तुम्हारे सामने आकर कहता, शानज़े यार तुम्हारी और मेरी सोच एक ही सिम जाती है, और मुझे लगता ही नहीं बल्कि यकीन सा है कि हम दोनों अच्छी ज़िंदगी गुजारेंगे। तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा जब मैं कह रहा हूँ कि उस दिन लाहौर से वापस कराची के सफ़र के दौरान मैंने तुम्हारे और अपने बच्चे देखे हैं, बड़े खूबसूरत, सेहतमंद और शरारती हैं। तुम मुझसे टूटकर मोहब्बत करती हो, मगर तुम्हें मुझसे शिकवे भी हज़ारों हैं, जिनमें सर फहरिस्त ये है कि मेरे बेजा लाड प्यार ने बच्चों को बिगाड़ा हुआ है। वो हद से ज़्यादा चॉकलेट खाते और वीडियो गेम्स खेलते हैं। उसने हारून को दरमियान में टोक दिया। बस करो हारून बख्त, और हाँ, कहानी तुमने बिलाशुबह बहुत खूब बनाई है। ज़रा गौर से मेरी शक्ल देखो, क्या इस पे लिखा है कि मैं इतनी बेवकूफ़ हूँ कि मेरा दुश्मन मेरे सामने आकर मुझे पसंद करने और मेरे साथ घर बसाने का दावा करेगा और मैं 100 बिस्मिल्लाह करके उसके सीने से लग जाऊंगी कि हाँ, तुम्हारी मक्कारी के इंतज़ार में ही तो इतने सालों से बैठी हुई हूँ। अब तुम इस जहर को जितना मर्जी चॉकलेट की कोट करो, हजम नहीं होना। तुमने धोखा दिया है, मेरे घर वालों ने धोखा दिया है। तुम मेरे सामने आकर मुझे प्रपोज करते तो हाँ, मेरा जवाब तब भी ना में होता। उस वक्त धोखे सही सही, मगर मेरे शोहर बने सामने तनकर खड़े हो। मैं अब भी इनकार करती हूँ, नहीं रखना ताल्लुक़ तुम्हारे साथ, क्योंकि मुझे तुमसे, तुम्हारी फैमिली के हर फर्द से नफरत है। मेरी बहन के साथ जो तुम लोगों ने किया, उसके बाद सोचा भी कैसे कि शानज़े तुमसे टूटकर मोहब्बत करेगी या तुम्हारे बच्चे पालेगी। खूंखार नज़रों से मुसलसल हारून को देख रही थी। शानज़े, तुम जानते ही क्या हो मेरे बारे में, जो मुझसे नफरत की दावेदार हो और मोहब्बत हो जाने के इम्कान से इनकारी हो। जहाँ तक रही समन भाभी, तो उनके बारे में तुम बहुत बड़े गलतफहमी का शिकार हो। पर्सनली मुझे वो मेरी दूसरी बहनों जैसी ही अजीज़ थी। घर के हर फर्द ने उन्हें प्यार और मान ही दिया था, माँ सिवाय अम्मा के। हाँ, वो थी कुछ कट्टर किस्म की रिवायती। उन्हें गुस्सा था कि वली भाई ने उन पर समन भाभी को फौक़ियत दी। भाई की शादी वो अपनी मर्जी से करना चाहती थी। वक्त के साथ उन्होंने हकीकत को कबूल कर ही लेना था। अब उनकी मोहब्बत का अंदाज़ा इसी से लगा लो कि भाई के 40वें के रोज़ अम्मी भी दुनिया छोड़ गई थी। उनसे अपने प्यारे बेटे की जमा मर्गी बर्दाश्त नहीं हुई। यार, हम लोग तो दर पे दर नुकसान उठाते आए हैं। एक मजरूह से मुस्कुराहट लबों पर सजाए वो ड्रेसिंग टेबल के साथ खड़े टेक लगाए खड़ा था, और न चाहते हुए भी उसकी बात सुनती वो हमें ड्रेसिंग टेबल पे रखी बच जाने वाली चंद एक चीज़ें छेड़ रही थी। इब्राहिम का ख्याल हमेशा से जहन में था, पर वक्त की धार देखता रहा। अभी वली भाई और अम्मी के सदमे से नहीं निकले थे कि बड़े भाई का ऑन ड्यूटी मर्डर हो गया। हमारी तो रही सही हिम्मतें निचड़ गई थी। मैं था ही क्या, एक लाउबाली से स्टूडेंट। वली भाई की वफ़ात के वक्त मैं फ्रांस में था, अपने यूनी ग्रुप के साथ छुट्टियां मना रहा था, जहां पे इतना मिलते ही भागा। बड़े भाई ने फिर ज़बरदस्ती वापस भेजा
اور ابھی سال بھر بھی نہیں گزرا تھا کہ ان کی شہادت کی خبر ملی۔ سب چھوڑ چھاڑ واپس بھاگا۔ 7 سال لگے مجھے مقدمہ لڑتے، اپنے بھائی کے قاتلوں کو پھانسی دلواتے۔ بابا سائیں فالج میں دونوں ٹانگوں کی حرکت کھو بیٹھے۔ 8 سال کا عرصہ تو میں یہ بھی بھول گیا تھا کہ میں کون ہوں۔ میری زندگی کا ایک ہی مشن تھا کہ میں نے اپنے بھائی کے قاتلوں کو معاف نہیں کرنا۔ میں نے انصاف پانے کے لیے دن رات ایک کر دیے تھے، پیسہ پانی کی طرح بہایا تھا، پھر کہیں جا کر سنی گئی تھی۔ تم نے ایک بہن اور بھائی کھویا تھا شان سے، جسے تم آج تک نہیں بھول پائی ہو۔ ہم لوگوں نے تو 4 لوگ کھوئے تھے۔ میری بھابھی اور بہنوں کے دکھ کا اندازہ کر سکتی ہو؟ اٹھتے بیٹھتے ان کی آنکھوں سے آنسو گرتے تھے۔ وہ جیسے ماضی کی لمبی مسافت سے تھک گیا تھا۔ شان سے جہاں کھڑی تھی وہیں قریب بیڈ پہ بیٹھ گیا۔ خود شان سے اتنے سارے انکشافات سنتے ہوئے دنگ سی رہ گئی تھی۔ شاید اسی لیے جب ہارون نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے برابر بٹھانا چاہا تو وہ گرنے کے سے انداز میں بیٹھی تھی جو اس کی غیر حاضری کا ثبوت تھا۔ ہارون نے شانزے کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں دبا کر اس کے ہاتھ کی پشت پہ اپنے لب رکھے۔ تڑپ کر شانزے نے اپنا ہاتھ واپس کھینچنا چاہا تھا مگر کامیاب نہ ہوئی، کیونکہ اس کا دھیان ہارون کے بڑے سنجیدگی سے کیے گئے سوال کی جانب طرف چلا گیا تھا۔ شانزے، تم نے اپنے کزن سے طلاق کیوں لی تھی؟ ایک اور دھچکا شانزے کے اعصاب پر لگا۔ اتنی بڑی بات کتنے آرام سے پوچھ رہا ہے جیسے موسم کے حال پر تبصرہ کر رہا ہو، اور میری کوئی بات چھپی بھی ہے کہ نہیں؟ جبکہ تمہارا نکاح تم دونوں کی باہمی رضامندی سے ہوا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ تم دونوں کو ایک دوسرے سے محبت نہ تھی، پر ناپسندیدگی بھی نہیں ہوگی۔ جہاں پسند ہو اور اتنا اہم رشتہ قائم ہو جائے، میرے خیال میں محبت خود بخود ہو جاتی ہے، جیسے کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ہو گئی ہے۔ ہمارے تعلق کو ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے مگر میرا تم لوگوں کے بغیر دل نہیں لگ رہا تھا۔ مجبوراً آدھی رات کو بھاگ آیا تھا کیونکہ تمہارے بغیر عجیب ایمٹینس کی فیلنگ آ رہی تھی، جبکہ تم لوگوں کا نکاح تو 2.5 سال تک رہا۔ پسندیدگی یقیناً محبت میں بھی بدلی ہوگی، اور لڑکیاں تو ویسے بھی ایسے معاملات میں بڑے حساس جذبات رکھتی ہیں، مگر تم نے خود وہ رشتہ ختم کیا۔ کیسے کر لیا؟ آخر کیوں؟ شان سے اپنی جگہ شوق بیٹھی تھی، ہارون کے سوالوں سے نہیں بلکہ اسے کھلے اظہار پر۔ کیا یہ آدمی پاگل ہے؟ جب اس نے گردن موڑ کر ہارون کی طرف دیکھا تو یہ تحریر شانزے کے چہرے پہ واضح لکھی تھی۔ وہ اس کی حیرت بھانپ کر کندھے اچکاتے ہوئے دھیرے سے مسکراتا، جواب کا منتظر تھا، اس لیے ابھی تک سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ شانزے نے اپنے لب کھولے۔ وہ مجھے سمجھتا نہیں تھا، اور میں اپنی ساری زندگی اس کے ساتھ کیسے گزارتی۔ میں ابراہیم کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، اور وہ ابراہیم کو اپنے ساتھ رکھنا نہیں چاہتا تھا۔ میری دلیلوں کو اسٹوپڈ قسم کے جذبات سمجھتا تھا، مگر میں آج بھی اس کی اچھائی کی معترف ہوں۔ ہماری فیملیز کی طرف سے اتنا سارا پریشر ہونے کے باوجود اس نے مجھے اپنے ساتھ ایک بونگے سے بے بنیاد تعلق میں زبردستی باندھ کر نہیں رکھا، میری بات مان کر تعلق ختم کر دیا۔ آج اس کے 2 بچے ہیں، ہم ابھی بھی اچھی دوستوں کی طرح ہیلو ہائی کرتے ہیں۔ شانزے، کہ ابراہیم تمہیں اتنا عزیز ہے کہ اس کی خاطر اپنا شوہر چھوڑ دیا؟ ابراہیم میرا بیٹا ہے، کوئی 2 سال پرانا دوسروں کی مرضی سے قائم کیا گیا ایڈونچر ٹائپ رشتہ نہیں کہ میں اسے چھوڑ کر ایک ایسے آدمی کے ساتھ رہتی کہ جس کی زندگی سے میں نکل گئی تو کوئی خلا پیدا نہیں ہوا، جبکہ ابراہیم کی زندگی میں میرے جانے سے ناقابل تلافی نقصان ہوتا۔ میں اس کی ماں، باپ، استاد سبھی کچھ ہوں، پھر کیوں میں ایک غیر آدمی کی خاطر اپنا بیٹا چھوڑتی؟ ہارون بڑی دیر اس کو غور سے دیکھتا گیا، پھر سر جھٹک کر ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ شانزے کب کی اپنا ہاتھ اس کے ہاتھوں سے کھینچ چکی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ شانزے کے تب کر پوچھنے پہ وہ اس بات میں سر ہلاتا بیڈ پہ پیچھے کو چت لیٹ گیا۔ اس کا رویہ شانزے کو اور غصہ دلا رہا تھا۔ میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتی ہوں، جواب میں ہارون بڑی ترنگ میں بولا۔ کچھ کیا، سب کچھ پوچھو، اجازت لینا تم پہ سوٹ نہیں کر رہا۔ سو بی واٹ یو ایور So baby, whatever it is, just fire it away. شانزے نے اس کے مسخرے پن کو نظر انداز کرتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے پوچھا۔ اس وقت تمہاری بیوی کہاں ہے؟ میری بیوی؟ ہارون نے نیم وہ آنکھیں شانزے پہ ڈالی۔ ہاں، اس کی ہاں پہ وہ بولا، وہ میرے پاس بیٹھی ہے۔ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر وہ تل ملا گئی۔ میں تمہاری پہلی بیوی کا پوچھ رہی ہوں ہارون، تمہاری پہلی بیوی کہاں ہے؟ میری پہلی بیوی؟ ہاں بھائی، دوسری طرف معصومیت سی معصومیت تھی، میرے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ شانزے نے تعصب سے سر ہلایا۔ بکواس مت کرو ہارون، میں تم سے زری کی ماں کا پوچھ رہی ہوں، وہ کہاں ہے؟ اچھا تو سیدھے سے پوچھو نا کہ زری کی والدہ کہاں ہے؟ تمہاری بیوی کی گردان لگا رکھی ہے۔ عجیب آدمی ہو،
زری کی والدہ کہوں یا تمہاری بیوی، بات تو ایک ہی ہوئی نا۔ شانزے نے جیسے ہارون کی عقل کو سلامی پیش کی گئی تھی۔ کیا فضول گوئی کر رہی ہو؟ زری میری بیٹی ہے، اس ناطے سے اگر کوئی اس کی ماں ہے تو وہ تم ہوگی، اور اگر اس کی برتھ مدر کا ذکر ہے تو وہ میری بیوی نہیں تھی۔ میری پہلی بیوی تم ہی ہو۔ ہاں، اگر دوسری تیسری دیکھنے کا شوق ہے تو تمہاری خاطر میں یہ زہر پیالہ بھی پینے کو تیار ہوں۔ اینڈ والی لائن ادا کرتے ہوئے بلک ہی سنجیدگی تھی۔ یا تو تم پاگل ہو یا میں۔ شانزے اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ میرا خیال ہے دوسرا خیال زیادہ بہتر ہے، وہ کوہنی کے بل لیٹتے ہوئے مزے سے کہہ رہا تھا۔ شانزے نے چکراتے ہوئے سر کو تھاما۔ ہارون پلیز سنجیدگی سے بتاؤ کہ زری کی ماں کیسے تمہاری بیوی نہیں؟ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ توبہ استغفار بھائی، کیوں کرتا میں اس سے شادی؟ ایسا تو میرے لیے سوچنا بھی حرام تھا۔ تو کیا؟ او میرے خدا، تم اتنے گرے ہوئے انسان ہو۔ تم اس وقت مجھے یہ سمجھانا چاہ رہے ہو کہ زری تمہاری نہ… شانزے کی آواز صدمے سے پھٹی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ اپنا فقرہ مکمل کرتی ہارون چیخ اٹھا۔ خبردار، ظالم لڑکی، ایک لفظ مزید مت کہنا۔ فار گاڈ سیک شانزے، تم تو چلی تھی میری عمر بھر کی کمائی پہ پانی پھیرنے۔ ادھر آ کر بیٹھو۔ اس نے بیڈ پر اپنے برابر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ سب یہی سمجھتے تھے کہ میں نے باہر شادی کر لی تھی۔ 3 سال پہلے اپنی ڈگری ختم کرنے گیا تھا۔ واپسی پر زری میرے ساتھ تھی۔ میں نے کسی کی غلط فہمی دور نہیں کی، نہ ہی کرنا چاہتا ہوں، مگر تمہیں سچ بتانا میرا فرض ہے۔ تم میری ذات کا حصہ ہو۔ میرے دوست نے وہاں ایک جمع لڑکی سے شادی کی تھی۔ شادی 6 سال کے طویل عرصے تک رہی، مگر اس نے کبھی اپنے گھر والوں سے پاکستان میں ذکر نہیں کیا۔ دونوں خوش تھے۔ جب تک میں وہاں رہا دونوں کو اچھے میاں بیوی کے روپ میں ہی دیکھا، اور جب دوبارہ گیا تو حالات ہی بدلے ہوئے تھے۔ جانی اتنے سال بعد ایکسپیکٹ کر رہی تھی جب اس نے میرے دوست کو کسی دوسری عورت کے ساتھ دیکھ لیا۔ اس نے غصے میں بھرے ریستوران میں ہی بھاری شیشے کا گلدان اپنے شوہر کو دے مارا، جو سیدھا اس کے سر پہ لگا۔ پورے 3 ماہ کوما میں رہا، پر ڈاکٹر اسے بچا نہیں سکے۔ بیوی کو پولیس نے دھر لیا۔ کیس کوئی زیادہ لمبا چلا ہی نہیں، اسے سزا سنا دی گئی۔ زرش کی پیدائش بھی جیل میں ہوئی ہے۔ ساری صورتحال جانے کے بعد میں نے اپنی دوست کی فیملی سے یہاں پاکستان میں رابطہ کیا تھا۔ تم تو جانتی ہی ہو اپنے لوگوں کو، بس صاف مکر گئے کہ ان کے بیٹے نے کوئی شادی نہیں کی، نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے۔ سب جھوٹ ہے کہہ کر بات ختم کر دی۔ دوسری طرف گوری کے فیملی میں بھی منتیں کرتا رہا، پر اس کے بھائی کو کوئی سروکار ہی نہیں تھا۔ آخری دن تک میں دونوں طرف سے فون کر کے انہیں مناتا رہا، مگر نہیں مانے۔ اور جس دن سوشل ورکر اسے غیر مسلم فیملی کو دے رہی تھی، میری غیرت نہیں مانی کہ ایک مسلمان کا خون غیر مسلموں میں جائے۔ میں اس دن تک نہیں جانتا تھا کہ کیا کر رہا ہوں، کیا کروں گا۔ فار گاڈ سیک، کوئی بلی کتا نہیں کہ انسان کا جیتا جاتا بچہ لے رہا ہوں، اور بچوں کی الف بے سے بھی واقف نہیں ہوں۔ کیا کروں گا؟ آخر سوچ کیا رہا ہوں؟ مگر میں نے اپنا نام دے دیا، اس کی ماں سے ملا اور اپنی خواہش کا اظہار کر دیا۔ اسی نے سوشل ورکر کو منایا کہ اگر وہ کسی کو اپنی بیٹی کی سپردگی دینا چاہتی ہے تو وہ میں ہی ہوں، جس پہ اس کو بھروسہ ہے کہ اس بچی کا ہمیشہ خیال رکھوں گا۔ جبکہ مجھے کوئی یقین نہ تھا کہ یہ تجربہ کامیاب ہوگا یا ناکام۔ ہاسٹل میں رہتا تھا، سوشل ورکر کے کہنے پہ گھر کرائے پہ لیا۔ ضرورت کی ساری چیزیں نہیں، وہ ساری رقم میں نے پارٹ ٹائم جاب کر کے اپنی فیس کے جمع کی تھی، تاکہ مجھے بابا سے دوبارہ پھر فیس نہ مانگنی پڑے۔ مگر جو ریکوائرمنٹ کہی گئی تھی میں نے وہ سب پوری کی۔ دوسرے دن دعا کرتا ہوا گھر سے گیا تھا، اور واپسی پر زری میری گود میں تھی۔ 3 ماہ کی زری یقیناً بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ ان دنوں چھٹیاں تھیں جو کہ میں نے سوچا ہوا تھا گھر پہ گزار کے آؤں گا، پر زری کی وجہ سے نہ آیا۔ شروع میں تو وہ بس روتی رہتی تھی اور میں اسے لے کر گھومتا رہتا۔ دودھ دیتا تو کبھی اتنا گرم ہو جاتا کہ بیچاری کا منہ جل جاتا، اور کبھی اتنا ٹھنڈا دے دیتا کہ اسے پوٹیاں لگ جاتے۔ اور جب وہ بے تحاشا روتی، ان لمحوں میں جی بھر کے خود کو گالیاں بکتا تھا۔ کیوں یہ مصیبت گلے میں ڈالی؟ 1-2 ماہ لگے اسے میرے ساتھ مانوس ہونے میں۔ پھر یوں ہوتا کہ صبح اس کا بیگ پیک کر کے میں اسے ڈے کیئر چھوڑتا، خود یوں نہیں جاتا، وہاں سے واپسی پر اسے ڈے کیئر سے اٹھاتا، لنچ دونوں ساتھ کرتے، پھر اسے دوسرے ڈے کیئر پر چھوڑ کر خود ٹیک اوے پر ڈیلیوریاں کرتا۔ رات کو 10 بجے شفٹ ختم کر کے واپسی پر زری کو لیتا اور تھکا ہارا گھر آتا، مگر زری کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار کر ہی میری تھکاوٹ دور ہو جاتی۔ پورا 1 سال دیا میں نے خود کو یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ آیا میں واقعی ایک بچے کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں۔ وقت کے ساتھ ساتھ مجھے زری سے محبت ہو گئی تھی، اور جس دن اس نے پہلی دفعہ مجھے بابا کہہ کر بلایا تھا، I was speechless۔ ہارون بڑی خوبصورتی سے مسکرا رہا تھا۔ وہ ایک دفعہ پھر سے جیسے بت بنی بیٹھی تھی، بنا آنکھیں جھپکائے ہارون کو دیکھے جا رہی تھی جیسے اس کے سینگ نکل آئے ہوں۔
میں نے گھر والوں کو اس وقت تک زری کے بارے میں نہیں بتایا جب تک مجھے یہ یقین نہیں آ گیا کہ آیا اگر کل کو میری اپنی اولاد ہوتی ہے تو کیا زری تب بھی مجھے اتنی ہی عزیز ہوگی۔ اور یہ خیال مجھے بہت بے چین رکھتا تھا کہ اگر کل کو میری بیوی نے زری کو قبول نہ کیا تو۔ جب میں نے زری کا گھر پہ بتایا تو وہ لوگ یہی سمجھے میں نے شادی کر لی جو کہ ناکام بھی ہو چکی ہے۔ میں نے کسی کی غلط فہمی دور نہیں کی، چاہے کوئی جو بھی ہو میرے بارے میں غلط یا صحیح قیاس آرائیاں کرتا رہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ زری میری ہی بیٹی ہے، میرے نام سے جانی جائے گی۔ میں اس کی ماں اور بایولوجیکل باپ دونوں کے گھر والوں سے ریٹن ایگریمنٹ لیا ہوا ہے۔ دونوں میں سے کوئی بھی کبھی بھی میرے سامنے دعوے دار بن کر نہیں آ سکتے۔ اللہ کے بعد آج تم اس راز سے واقف ہوئی ہو اور تمہارے بارے میں مجھے یقین نہ ہوتا کہ میرے لیے ہی بنائی گئی ہو تو آج یہاں موجود نہ ہوتی، اور اگر مجھے لگتا کہ میرے راز کی امین ثابت نہ ہوگی تو تمہیں یہ سب کبھی نہ بتاتا۔ تمہارے بارے میں جاننے کے بعد مجھے یقین ہوا تھا کہ کیوں اللہ نے زری کے لیے مجھے چنا، کیونکہ اللہ نے میرے لیے تمہیں چنا ہوا تھا۔ شانزے کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر بہتے جا رہے تھے۔ ہارون کے چہرے پہ وہی دل فریب مسکراہٹ تھی۔ وہ اٹھ کر سیدھا ہو بیٹھا، شانزے کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ وہ مسلسل آنسو بہائے جا رہی تھی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتا، شانزے نے اپنی ہاتھ اس کی گرفت سے کھینچے اور اٹھ کر بیڈ سے دور ہٹ کر ایک کرسی پہ بیٹھ گئی۔ میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ تم نے ہر بات کلیئر کر دی، اور مجھے یقین ہے کہ تم نے جو بھی کہا بالکل سچ کہا ہوگا۔ بیٹ کی پٹی پر اپنے دونوں بازوں پر بوجھ ڈالے تھوڑا سا آگے جھک کر بیٹھا وہ پوری توجہ سے شانزے کے الفاظ سن رہا تھا۔ مجھے تمہارے بھائیوں، بھابھی اور والدہ کی وفات کا دلی افسوس ہوا ہے، اور میری ہمیشہ ان کے لیے دعا رہے گی۔ وہ ہارون کی نظروں کی تپش محسوس کر سکتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ نظر ملانے کی غلطی وہ نہیں کر رہی تھی۔ نظریں گود میں رکھے ہاتھوں پر جمع رکھی تھیں، اور ہارون کی آنکھوں میں اب الجھن ناچ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اپنے سامنے بیٹھی عورت کے ذہن و دل میں اتر کر دیکھتا کہ وہ کیا سوچ رہی ہے۔ اس کے انداز سے وہ یہ تو جان گیا تھا کہ کوئی فیصلہ سنانے جا رہی ہے، مگر اسے ایسا کوئی چھو منتر نہیں آتا تھا کہ جسے پڑھ کر وہ فیصلہ اپنے حق میں کروا سکتا۔ دل میں یہ بھی خیال آیا کہ کون کہتا ہے عورت کمزور ہوتی ہے؟ سامنے بیٹھی عورت بغیر کسی ہتھیار کے مجھے ناکوں جانے چبا سکتی ہے۔ وہ اپنی کہے بغیر چپ ہونے والی نہیں تھی، اس لیے اسے لگا کہ خاموشی سے سننا ہی بہتر ہے۔ ویسے بھی اب وہ اس کی کھلے دل سے تعریف کر رہی تھی۔ ابھی جو کچھ تم نے اپنے بارے میں بتایا بہت متاثر کن ہے، اور جو کچھ تم نے گلے میں پڑنے والی گرہ نے بات مکمل نہ ہونے دی۔ آنسو پھر سے نکلنے کو بیتاب تھے۔ گلا صاف کرتے ہوئے بولی، معاف کرنا، مگر جو کچھ تم نے زری کے لیے کیا ہے مجھے تو تصور کر کے ہی رونا آ رہا ہے کہ کیسے تم نے چند ماہ کی بچی کے لیے اپنی زندگی میں اتنی بڑی تبدیلی پیدا کی، اس کے لیے کھڑے ہوئے۔ ایسا تو کوئی انسان اپنے خود کی اولاد کے لیے بھی کم ہی کرتا ہوگا جو تم نے ایک غیر کے ساتھ کیا۔ شانزے، لوگ تو دوسروں کے بچوں کی خاطر اپنے نکاح تک ختم کر دیتے ہیں، میں نے تو صرف ایک بچی کو پالا ہے، اس کی خاطر کسی کو چھوڑا تو نہیں۔ وہ اس کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہی تھی، اس لیے بولی، جس کا تم اشارہ دے رہے ہو نا، وہ میری بہن کا بیٹا تھا، کسی غیر اہم دوست کا بچہ نہ تھا۔ وہ اس کی بات سے اختلاف کرتے ہوئے گویا ہوا، کم آن شانزے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ کون اور کس کا بچہ؟ بچہ تو بچہ ہے، اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ میرا خون نہیں ہے۔ اس نے ایک لمحے کو سر اٹھا کر ہارون کی آنکھوں میں دیکھا جہاں اس لمحے گہری سنجیدگی تھی، اور بولی، یہی سب سے خوبصورت بات ہے۔ تم جانتے نہیں ہو ہارون کہ میری ماں نے میرے لیے کتنے رشتے ڈھونڈے ہیں۔ ہر دفعہ چھٹی پہ جب میں گھر گئی ہوں، رشتے کے لیے مجھے دیکھنے والی ایک دو فیملیز تو ضرور انوائٹ ہوتی تھیں، اور اپنی ماں کے ساتھ ان گزرے سالوں میں میری مسلسل ایک جنگ رہی ہے۔ ان کی بس ایک ہی رٹ تھی کہ میں شادی کر لوں، اور میں انہیں سمجھا کر تھک گئی تھی کہ ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ کوئی مرد اتنا اعلی اخلاق کا نہیں ہو ملے گا، خاص کر ہمارے معاشرے میں، کہ جو مجھے میری اولاد سمیت قبول کرے۔ اسے میری اولاد کے ساتھ پیار نہ صحیح پر اچھے سلوک سے پیش آنا ہوگا، اور اگر کوئی بائی چانس کوئی مائی کا لال آگے آ بھی جاتا تو ہماری فیملیز میں ہی بہت سے مین میخ نکالنے والے موجود ہوتے ہیں۔ پر تم بھول رہی ہو ابراہیم تمہاری اپنی اولاد نہیں۔ ہاں نا، اور یہ بات اس سارے معاملے کو اور بھی پیچیدہ بناتی ہے کہ میں اپنے شوہر پہ کسی اور کے بچے کو اہمیت دوں۔ سمجھ رہے ہو میری بات؟ مرد تو ہوتا ہی پوزیسو ہے، اسی لیے جب بھی کوئی آیا میں نے ہر بات کلیئر کٹ بتائی، اور میری خوش بختی کہ وہ لوگ واپس نہیں آئے۔ امی کو میں نے بڑے دھڑلے سے چیلنج کیا ہوا تھا کہ لے آئیں کوئی ایسا بندہ جو میرے بارے میں سب جانتے ہوئے بھی مجھ سے شادی کرے۔ یہ شرطیں نہیں تھیں، یہ میں نے اپنے تحفظ میں قلعہ تعمیر کیا ہوا تھا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ ایسا میری زندگی میں کوئی نہیں آنے والا، اور میرا سارا سکون اطمینان امی کی کال نے غارت کر دیا۔
इस दफा उसने हंसते हुए नजर उठाकर हारून की जानिब देखा, जो उसे संजीदगी से सुन रहा था। नजरें शानजे के चेहरे पर गड़ी हुई थी। अम्मा को आखिरकार ऐसा उम्मीदवार दामाद मिल गया था जिसको मेरी हर शर्त मंजूर थी। ना उसे मेरी औलाद से कोई मसला था, मेरी नौकरी से, ना उम्र से। मैं हैरान रह गई कि वाकई मुझसे इसी दुनिया में होते हैं। और फिर सब कुछ इतनी जल्दी और इस खुशउस्लूबी से हुआ कि मुझे लगता ही नहीं था कि ये सब सच है। मगर मेरी फैमिली खुश थी। जो एक चीज़ इस सारे किस्से में खुशाइन थी वो यही कि अम्मा बहुत खुश, जैसे कारून का खजाना हाथ लग गया हो। बेटी इतना बड़ा बोझ सर से उठने की इतनी खुशी कि ये भी गौर ना किया कि होने वाले दामाद को उनकी बेटी से ज्यादा बेटी के बच्चे में दिलचस्पी है। उसके साथ टाइम गुजारा जा रहा है और बेटी को ससुराल वालों का एक भी फर्क देखने नहीं आया। अब वो आंखों में चैलेंज लिए हारून की नजरों में पूरी संजीदगी से देख रही थी। जवाब में हारून ने एक लम्हे को भी आंख नहीं झपकाई, शानजे को ही नजरें फेरनी पड़ी। तो हारून बख्त, जब मैंने निकाहनामे पे साइन किए थे मुझे सिर्फ 1% उम्मीद थी कि शायद मेरी माँ की दुआओं से ये रिश्ता कामयाब हो जाए। सिर्फ 1% उम्मीद थी और 99% यकीन था कि जैसे जल्दी जल्दी में ये सब हुआ है वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम लोग इतने खुशकिस्मत नहीं कि मौजज़ात का शिकार हों। तुम्हारे घर में तुम्हारी फैमिली को देखने के बाद मेरे सारे शक सच हो गए और जो थोड़ी सी उम्मीद थी वो भी मर गई। शानजे ने हाथ उठाकर उसे टोक दिया। मेरी बात अभी मुकम्मल नहीं हुई है हारून, प्लीज़ मेरी पहली पूरी बात सुन लो। हारून की नज़रों में हल्की सी नाराज़गी और गुस्सा छलक रहा था। इब्राहिम 11 साल का हो गया है हारून, और अगर कोई मसरूफ़ भी हो तो इतना मसरूफ़ नहीं होता कि उससे एक लम्हे को भी वक्त ना मिला हो कि वो अपने किसी अजीज़ की खैरियत जान सके। चलो जाकर हाल ना पूछते, कम से कम एक फ़ोन तो किया होता। तुम मसरूफ़ थे तो तुम्हारी फैमिली का कोई और फ़र्द ये जहमत गंवारा कर लेता। मगर नहीं हारून, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और अब 11 सालों बाद तुम्हें उसकी इतनी फिक्र सताती है कि उसे पाने के लिए उस सो कॉल माँ से भी शादी करने को तैयार हो गए। शानजे, मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि ये शादी मैंने इब्राहिम की वजह से नहीं की। सीरियसली हारून, क्या ये मेरी शक्ल पे लिखा हुआ है कि मैं एक बेवकूफ़ औरत हूँ? क्योंकि जहाँ तक मेरी याददाश्त है ये हम दोनों की पहली 1-to-1 मुलाकात है और तुम ये दावा कर रहे हो कि मैं तुम्हें पसंद हूँ और इसी पसंद की बुनियाद पे शादी हुई है। तो तुम अपना वक्त ज़ाया कर रहे हो, क्योंकि ना मैं किसी परिस्तान की परी हूँ ना तुम कहीं के हीरो। तो इसलिए ये पसंद वसंद और ऐसे सारे फ़िक्रे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक दो, मुझ पे असर करने वाले नहीं। वो पूरे एतमाद के साथ हारून की आंखों में आंखें डालकर बात कर रही थी। और अब आखिरी बात, जो कि एक हकीकत है जिसे तुम भी जानते हो और मैं भी जानती हूँ। न सिर्फ जानते हैं बल्कि बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि इब्राहिम करोड़ों की जायदाद का मालिक है। इस स्क्वायर पोर्च पे देखकर तुम्हारे अंदर तो अलार्म बजे होंगे ना कि माशाल्लाह जवान हो रहा है, एक दिन अपनी विरासत का हक लेने आ सकता है, और उस सूरत में जिस जायदाद पे तुम्हारा कब्जा है वो छोड़नी पड़ेगी। तुमने सारे मसले का एक आसान हल निकालकर अमल कर दिया। कोई अंधा भी होता तो सच जान जाता। सिर्फ मेरी फैमिली ही अंधों से भी गई गुजरी निकली, जो सब कुछ नज़रअंदाज करके तुम्हारे जाल में आ गए। वो उसी इत्मीनान से बैठा सुनता रहा, पर जब शानजे ने उसकी आंखों में देखा तो शोले निकलते महसूस हुए। शानजे के लबों पे तंजिया हंसी उभरी, जैसे कह रही हो, देखा सच सुनना कितना तकलीफ दे है। वो बड़ी ग्रेस से अपनी जगह छोड़कर दरमियानी फासला कम करता शानजे के बहुत करीब आ खड़ा हुआ। फिर शानजे को कंधे से थाम कर अपने बराबर खड़ा किया और मजीद कुछ कहने सुनने का मौका दिए बगैर उसका चेहरा अपने दोनों हाथों के हाली में लेकर ऊंचा करने के बाद अपने होंठ शानजे के लबों से मस किए। और बगैर किसी वक्फे के जब दूसरी दफा वही अमल दोहराया तो शानजे को सारा कमरा घूमता महसूस हुआ। वो अपने सारे जज्बातों से एक अमल के जरिए उस तक पहुंचा गया था। जब हारून ने अपना सर ऊपर उठाकर नीचे शानजे की तरफ देखा, जो कि ना सिर्फ हैरत से फटी आंखों से उसे घूर रही थी, बल्कि खुद को गिरने से बचाने के लिए हारून की कमीज का दामन सामने से थाम रखा था। एक बड़ी प्यारी मुस्कुराहट हारून की आंखों और लबों पे खेल रही थी। मिसेस हारून बख्त, माना कि तुम बोलते में बहुत प्यारी लगती हो, मगर इस वक्त यूं खामोश खड़ी गजब ढा रही हो। शानजे को अपने जज्बात जाहिर करने को अल्फाज नहीं मिल रहे थे, बल्कि अल्फाज रही ही कब थे। उसने हारून से दूर हटना चाहा, जिस पे हारून ने उसे खुद के और करीब कर लिया। मैंने सुना था कि बहुत खतरनाक बोलती हो, अब देख भी लिया। शानजे, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहो तो ठीक है, मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। तुम्हारी चाहत के खिलाफ तुम्हें अपने साथ बांध कर रखना मेरा ख्याल है कि मेरी तौहीन ही होगी, मगर इस तरह से तुम्हें खुद से दूर जाने भी नहीं दूंगा, ये भी मेरी कम हिम्मती होगी। इसलिए तुम्हें मुझे और अपने आप को कुछ वक्त देना होगा। मैं तुम्हें जान गया हूँ, तुम्हें अपनी रजामंदी और पूरी दिली आमादगी से कबूल कर चुका हूँ,
مجھے اب کوئی فرق نہیں پڑے گا، مگر تم مجھے سرے سے جانتی ہی نہیں ہو۔ مجھے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ تم میرے ساتھ کچھ وقت گزارو، اس کے بعد تو جو تم فیصلہ کرو گی میں ایک حرف کیے بغیر اسے قبول کر لوں گا۔ شانزے نے اسے خود سے دور دھکیلا۔ صدقے جاؤ مسٹر چارمنگ، تمہیں نہیں لگتا کہ بہت جلد ہوش میں آ گئے ہو؟ جو باتیں نکاح سے پہلے کہنے چاہیے تھی وہ اب کہہ رہی ہو۔ نکاح سے پہلے میں تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر وہ سب محسوس نہیں کروا سکتا تھا جو اب کروا سکتا ہوں۔ اس صورت میں تم سے 2 گز کے فاصلے پر کھڑے ہو کر مجھے نظریں نیچی رکھ کر تم سے وجوہات پیش کرنی پڑتی، جنہیں سنے بغیر تم بڑی آسانی سے لپیٹ کر ڈسٹ بن میں پھینک کر آگے بڑھ جاتی، اور میں نہ جانے کتنے سال خوار ہوتا صرف یہ پروف کرنے میں کہ اللہ کی بندی ہمارا مستقبل اکٹھا ہے۔ شانزے کی شکل پہ لکھا تھا کہ وہ ہارون کی کسی بات سے متفق نہ ہوئی تھی۔ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے ہارون کہ میں تمہارے ساتھ وقت گزار کر تمہیں سمجھنے کے بعد بھی تمہارے ساتھ رہوں گی؟ ظاہر سی بات ہے، جو الزامات تم مجھ پر لگا رہی ہو جب ان سے مجھے بری پاؤ گی تو مجھے چھوڑ کر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہارون، تمہاری خوش فہمی کی عمارت حد سے زیادہ اونچی ہے۔ شانزے، اگر یہ میری خوش فہمی بھی ہوئی نا تو اس عمارت کے نیچے بنیاد میری نیک نیتی کی ہے، یہ عمارت گرنے نہیں لگی۔ اوہ، یہ بات۔ شانزے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ہاں، بالکل یہ بات۔ ہارون کی آنکھوں میں بڑی شرارتی مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ شانزے اس کے خوبصورت توانا چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے یہ بات ماننے سے بالکل انکاری نہیں تھی کہ یہ آدمی بہت سی لڑکیوں کا خواب ضرور رہا ہوگا۔ بات سنو، میں تمہیں ایک پروپوزل دیتا ہوں۔ کیسا پروپوزل؟ سات دن۔ تم اگلے 7 دن میرے ساتھ چلو۔ اگر ان دنوں میں تمہاری رائے اپنے بارے میں بدلنے میں ناکام رہا تو بالکل آزاد ہوگی تم۔ تمہارے ساتھ کہاں جاؤ؟ کہیں بھی، دبئی چلتے ہیں، پھر آگے کہیں اور بھی نکل جائیں گے۔ شانزے نے اپنے دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے ہارون کو دیکھا جو کہ صوفے پر براجمان ہو چکا تھا۔ اگر میں تمہارا پروپوزل ٹھکرا دوں تو؟ اس کے سوال پر ہارون نے بھویں اچکا کر کندھے اچکائے۔ پھر ہمیں تھوڑا لمبا راستہ طے کرنا پڑے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ تمہیں اسی گھر میں رہنا پڑے گا، کہیں آنے جانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ تم مجھے خوشی سے قبول نہ کر لو، چاہے اس میں 7 سال لگے، 7 مہینے یا 2 دن، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ شانزے نے اپنی آنکھیں گھمائی اور ہارون کو دیکھا۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ تم مجھ جیسی لڑکی کو اس گھر میں زیر حراست رکھنے کی بات کر رہے ہو؟ تمہیں میں اتنی بے بس نظر آتی ہوں کیا کہ اتنی آسانی سے تم مجھ پر ایسا ظلم کر کے زندہ بچ جاؤ گے؟ ہارون نے سر اٹھا کر پیچھے کو گرایا اور اونچی آواز میں بھرپور قہقہ گونج گیا۔ شانزے، یہ بات کر کے تم نے میری بیوی ہونے کا ثبوت دے دیا ہے۔ ویسے تم ڈر کیوں رہی ہو؟ ڈرتی ہے میری جوتی۔ اگر ڈرتی نہیں ہو تو میرے ساتھ جانے میں کیا مسئلہ ہے؟ ہار جانے کے علاوہ بھلا اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ چند لمحوں تک دونوں ایک دوسرے کو بڑی سنجیدگی سے دیکھتے رہے۔ شانزے نے سرگوشی کی۔ 7 دن؟ ہاں 7 دن، اس سے زیادہ نہیں۔ ہارون کے جواب میں اس نے اگلا سوال کیا، کب جانا ہے؟ ہارون کے لب پھیل گئے۔ اگر تمہیں اعتراض نہ ہو تو کل ہی۔ چلو ٹھیک ہے۔ شانزے نے جیسے کوئی چیلنج قبول کیا۔ چہرے پہ بھرپور سنجیدگی تھی۔ جہاں جانا ہے وہاں کے موسم وغیرہ کا بتا دینا تاکہ میں بچوں کی پیکنگ اسی لحاظ سے کروں۔ شانزے نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بیڈ پہ پڑا کمبل درست کیا۔ بچے ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے۔ شانزے حیرت سے کھلے منہ سمیت ہارون کی طرف مڑی جو کہ بڑے سکون میں بیٹھا ہوا تھا، دونوں ٹانگیں آگے کو پھیلائے، دونوں ہاتھ سر کے پیچھے باندھے ہوئے تھے۔ تم جس طرح کل اپنی بیٹی کو یہاں اجنبیوں کے درمیان اکیلا چھوڑ کر گئے تھے، اس تناظر میں تمہاری یہ بات مجھے بالکل بھی عجیب نہیں لگی۔ تم ایک انتہائی لاپرواہ قسم کے باپ ہو، مگر میں تم جیسی ہرگز نہیں ہوں۔ میں نے آج تک اپنے بچے کو ایک رات بھی خود سے دور نہیں کیا۔ میں تمہارے ساتھ اسی صورت میں جا رہی ہوں اگر بچے ساتھ آئیں، ورنہ میری طرف سے نہ ہے۔ وہ غصے سے دوبارہ دھڑام کر کے بیڈ پر بیٹھ گئی۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں، نہ جاؤ۔ کل میں ابراہیم اور زری کو گوٹ لے جاؤں گا، رہنا کے لیے ہمارے بغیر۔ ہارون کے اطمینان پر شانزے کا جی چاہا کہ کمینے کا منہ نوچ لے۔ کھا جانے والی نظروں سے دیکھا۔ پتہ کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے جب تم اپنے بارے میں بتا رہے تھے نا تو میرے دل میں تمہارے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہوا تھا۔ کچھ لمحوں کے لیے میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی کہ تم ایک اچھے انسان ہو، مگر بہت جلد ہی تم نے میری غلط فہمی دور کر دی۔ تم ایک انتہائی درجے کے خود غرض انسان ہو۔ مجھے تم سے شدید نفرت محسوس ہو رہی ہے۔ سر کے پیچھے باندھے بازو کھول کر آگے کو سیدھا ہو بیٹھا۔ میری ایک بات غور سے سنو کیونکہ دوبارہ نہیں بولوں گا۔ جس عورت کے ساتھ میں نے اپنی ساری زندگی گزارنی ہے اس کے ساتھ وفادار رہنا ہے، اس کا اور اس کے بچوں کا ہر طرح سے خیال رکھنا ہے، ہر دکھ سکھ میں
ہر اچھے برے وقت میں، بیماری یا تندرستی میں اس کے ساتھ کھڑا رہنا ہے۔ تو اللہ کی بندی، یہ میرا حق ہے کہ مجھے بھی معلوم ہو کہ اس عورت کے لیے میری کیا اہمیت ہے، اس کے دل میں میرا کیا مقام ہے، اور وہ میرے لیے کس انداز سے سوچتی ہے۔ میں اپنی ساری زندگی رہن رکھ کر بدلے میں تم سے صرف 7 دن مانگ رہا ہوں۔ تم انکار نہیں کرو گی، اور اس موضوع پر ہم لوگ مزید بحث نہیں کر رہے۔ وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوا، بیڈ سائڈ سے اپنے سلیپر نکال کر پہنے۔ کل اس وقت ہماری فلائٹ ہوگی، صبح ساری فیملی ادھر آئے گی، تو شان سے تھوڑی دیر کے لیے سب بھلا دو کہ تم سسرال میں ہو۔ شوہر پسند نہیں، اس کے گھر والوں کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی۔ سارے منفی اچھے یا برے سب جذبات ایک طرف رکھ کر ان لوگوں کے ساتھ اپنے حقیقی اخلاق کا مظاہرہ کرنا، وہی اخلاق جس نے ایئرپورٹ پہ ایک اجنبی بچی کی بدبودار نیپی بدلوائی۔ سچ بتانا، کتنے لوگوں کو جانتی ہو جو ایسا کوئی عمل کر سکتے ہیں؟ میں نے اپنے سب جاننے والوں کی لسٹ چھانی ہے، کوئی ایسا یا ایسی نظر نہیں آئی۔ آئی ہیو ٹو سے آئی لو یو رائز ان بیوٹی، اور جو بھی غصہ اور نفرت ہو اس کے لیے بندہ حاضر ہے۔ وہ شانزے کے سامنے ادا سے جھکا اور سیدھا ہو کر دروازے کی جانب بڑھا۔ شانزے نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں تھاما، پھر جاتے ہوئے ہارون کو مخاطب کیا، تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا پڑے گا۔ جی فرمائیے۔ ہاتھ ہینڈل پہ تھا، رخ شانزے کی جانب موڑا۔ میری غیر موجودگی میں ابراہیم کا بھرپور خیال رکھا جائے گا، اور وہ ہر طرح سے محفوظ رہے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اس وقت میں تمہاری بات مان رہی ہوں، تمہیں بھی مرد ہونے کا ثبوت دینا ہوگا کہ واپس آ کر جو میں چاہوں گی تم بھی وہی فیصلہ قبول کرو گے۔ وہ کچھ پل اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا اور مضبوط آواز میں بولا، ابراہیم کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خوش رہے گا۔ اور دوسرا، اگر اپنے قول سے پھر جاؤں تو لعنت بھیج دینا، اگر کہو گی تو واپسی کی ٹکٹ اسلام آباد کی کروا دوں گا۔ شب بخیر۔ اپنے پیچھے دروازہ بند کرتا وہاں سے چلا گیا۔ شانزے نے اپنے گھومتے ہوئے سر کو تھاما اور گرنے کے سے انداز میں بیڈ کی نرماہٹ میں خود کو دفن کر لیا۔ کمرے میں نیم تاریکی دیکھ کر ابھی رات کا وقت ہی معلوم ہو رہا تھا۔ باہر سے بہت سی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اس کی آنکھ کھلنے کا سبب وہ آوازیں نہیں بلکہ اس کے قریب ابھرنے والی سرگوشی تھی۔ نرم سی چھوٹی چھوٹی ہتھیلیوں کا لمس کبھی اس کی پیشانی پہ جاگتا، کبھی گالوں پر، اس کی ناک کی نوک پر، کبھی چہرے پہ آئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے۔ ممی ممی اٹھ جائیں۔ 2-3 سیکنڈ تو پوری آنکھیں کھول کر اس نے اندھیرے کو گھورا۔ اس کو ممی کہہ کر مخاطب کیا گیا تھا، اور جہاں تک یاد پڑتا ہے ابراہیم کے ہاتھ تو بہت بڑے ہیں ان کی نسبت، جو ابھی اس کو چھو رہے تھے۔ فوراً سے ہاتھ بڑھا کر لیمپ آن کیا، گردن گھما کر اپنے پہلو میں دیکھو تو وہاں وہی بیٹھی ہوئی تھی، نیلی آنکھوں والی کانچ کی گڑیا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی گئیں۔ جب شانزے بولی تو تب احساس ہوا سانس روکے ہوئے تھی۔ ابھی تم نے کیا بولا؟ میں نے بولا تھا ممی اٹھ جاؤ۔ شانزے اتنی دہشت زدہ ہوئی، اٹھ کر بیٹھی، گہرا سانس خارج کرتے ہوئے کانچ کی گڑیا کو اپنے سامنے بٹھایا اور غور سے دیکھا۔ سنہرے ریشم کے دھاگوں سے نرم کرلوں والے بال 2 پونیوں میں قید تھے جن پر سلور ربن بندھا ہوا تھا۔ اس نے سلور اور سفید رنگ کا ہی فراک پہن رکھا تھا۔ شانزے کو اپنا گلا بالکل خشک محسوس ہوا۔ زری، آپ نے مجھے ممی کیوں بلایا؟ اس نے اپنی ساری عمر میں خود کو اتنا بے اعتماد نہیں پایا تھا۔ آج ایک 2.5-3 سال کی بچی پسینے چھڑوا گئی تھی۔ کیونکہ آپ ممی ہو۔ آپ سے کس نے کہا کہ میں ممی ہوں؟ نیلی آنکھوں والی مسکرائی، مجھے بابا نے بتایا ہے۔ شانزے نے دانت پیس لیے۔ کمینہ، بڑی چال چل گیا، جو یہ کہہ رہا تھا کہ تمہیں جان چکا ہوں تو اس نے سچ ہی بکا تھا۔ اتنی معصوم اور میٹھی چھری سے کاٹ رہا ہے کہ بندہ کنفیوز ہی رہے، رونا ہے کہ ہنسنا۔ پھر بھی اس نے ہاتھ پاؤں مارنے چاہے۔ زری بیٹا، بابا نے مذاق کیا ہوگا۔ زری نے گال پر ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے شانزے کی ناک چھوتے ہوئے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ شانزے نے پھر ہمت کی، بابا جھوٹ بول رہے تھے۔ ننھی پری کے چہرے پہ سوچ کی پرچھائیں آئیں۔ بڑے وثوق سے کہا، بابا جھوٹ نہیں بولتے، تم چھوٹی ہو، تمہیں ابھی نہیں پتا، جھوٹ چاہے نہ بولے پر کمینہ بلیک میل ضرور کرتا ہے۔ تمہارا باپ خطرناک آدمی ہے۔ شانزے نے زری کے اشارے پہ سائڈ دراز کی جانب دیکھا۔ تازہ گلاب کی کلیوں کا گلدستہ تھا۔ ارے یہ کس نے ادھر رکھا؟ اس سے گلدستہ ہاتھ میں لے کر سونگا۔ یہ میں آپ کے لیے لایا۔ شانزے نم آنکھوں سے مسکرائی، آپ میرے لیے لایا؟ ہاں، ساتھ میں کارڈ بھی ہے۔ زری نے کارڈ شانزے کے سامنے کیا، جسے اس نے کھول کر دیکھا۔ ویلکم ہوم ممی کے آگے لو ہارٹ بنا ہوا تھا۔ لکھائی تو کسی بڑے کی ہی تھی، مگر لو ہارٹ یقیناً زری نے بنایا تھا کیونکہ ٹیڑھا میڑا بنا ہوا تھا۔ تھینک یو سو مچ میری جان۔ شانزے نے اس کے گال پر پیار کر کے کس کے جھپی دیتے ہوئے اسے گدگدایا۔ دادی اماں،
اتنی سی ہو تم اور کام اتنے بڑے کرتی ہو دل چورنی. زری اور شانزے کے قہقہ دروازے کے باہر کھڑے ہارون کے کانوں تک بھی پہنچے تھے. دونوں بازو ہوا میں بلند کر کے بے آواز یس بول کر خود کو داد دی تھی. واپس سٹنگ روم کی طرف جاتے ہوئے دماغ میں شانزے ہی تھی. تمہیں ہرانے کے لیے میرے پاس 101 طریقے ہیں. میرے سے دور کیسے جاؤ گی؟ بیڈ سے اتر کر کھڑکیوں کے پردے ہٹائے. ایک دم سے سارے کمرے کی لک ہی بدل گئی. سورج کی روشن کرنوں سے سارا کمرہ بھر گیا. شانزے کے ساتھ سے زری کی آنکھیں بھی چندھیا گئیں. تبھی وال کلاک نے جھٹکا لگایا جہاں 12:30 ہو رہے تھے. باپ رے، میں اتنی دیر پڑی سوتی رہی ہوں. تم لوگوں نے مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ زری بیچاری اتنی لمبی بات کا کیا جواب دیتی. زری بیٹا، ابراہیم کے در ہے اور یہ باہر سے کس کے بولنے کی آوازیں آ رہی ہیں. دوپٹہ شانے پہ ڈال کر اب جوتا تلاش ہو رہا تھا. تبھی دروازہ کھول کر ابراہیم اندر آیا. میں ادھر ہوں اور باہر میرے پھپھو اور دادا لوگ آئے ہوئے ہیں. یہ سب تو چھوڑیں. او گاڈ ممی، آج آپ کو کیا ہو گیا تھا؟ ابراہیم نے ماں کو کندھے سے تھاما. کیا مطلب بھائی؟ یعنی اب مطلب بھی میں بتاؤں؟ آج اب اتنا سوئی ہیں کہ اپنے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ چکی ہیں. نانو کا فون آیا تھا بابا کے سیل پہ. ان کو میں نے بتایا کہ آپ ابھی تک سو رہی ہیں، جبکہ تب ابھی صرف 10 بجے تھے. پر نانو کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا. اب تب سے لے کر ہر آدھے گھنٹے بعد بابا کو کال آ رہی ہے آپ کی خیریت جاننے کے لیے. اوف، یہ فیملی بھی نا. اگر مرا جاؤں تو ان لوگوں کو اطلاع مل ہی جانی ہے نا. اب کیا ضرورت ہے بار بار تمہارے دادا کو فون کھڑکانے کی؟ دادا کو کس نے فون کیا؟ خود ہی تو کہہ رہے ہو نانو کال کر رہی ہیں. الماری میں سے اپنے لیے کپڑوں کا انتخاب کرتے ہوئے مصروف سے انداز میں جواب دیا، جس پر ابراہیم نے قہقہ مارا. ممی، نانو دادا کو تھوڑی کال کر رہی ہیں، وہ تو بابا کو کر رہی ہیں. شانزے کے ہاتھ تھمے. کون سے بابا کو؟ غور سے ابراہیم کی نیک سے تیاری اور خوشی سے روشن ہوتے چہرے کو دیکھا. اپنے بابا ممی، سائیں ہارون بخت. شانزے کا دل دھک سے رہ گیا. ابراہیم ڈریسنگ ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھا پرفیومز اٹھا کر دیکھ رہا تھا. زری بیڈ پر ٹانگیں لٹکائے بیٹھی پھولوں کی پتیوں سے کھیل رہی تھی. شانزے نے دونوں کو غور سے دیکھا. کیا تمہیں ہارون نے بولا ہے کہ اسے بابا بلاؤ؟ ابراہیم نے ماں کے پریشان چہرے کو دیکھا. دادا سائیں نے کہا ہے. اب اس کے چہرے پہ بڑی شرارتی مسکراہٹ کھیل رہی تھی. ویسے بھی ممی، اگر زری میری ممی کو اپنی ممی بولے گی تو میں اس کے بابا کو بابا کیوں نہیں بول سکتا؟ آفٹر آل ہی از یور ہسبینڈ. ہسبینڈ کے بچے، بڑے تمہارے دانت نکل رہے ہیں. ذرا مجھے یہ مسئلہ حل کر لینے دو، پھر تمہاری خبر لیتی ہوں. ابھی زری کو باہر لے جاؤ، میں تب تک شاور لے کر تیار ہو جاؤں، پھر آتی ہوں باہر. جلدی آ جائیں، سب لوگ کب سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں. میں تو اٹھانے آتا چاہتا تھا پر میرا مطلب ہے ہارون بابا نے منع کر دیا. میرے سامنے اگر تم نے اس آدمی کو اب بابا بولا نا تو ابھی جا کر اس کا سر پھاڑ دوں گی. غصے سے اس کو ڈانٹتی کپڑوں کا ہینگر سینے سے لگائی شاور میں گھس گئی. گہرے نیلے رنگ نیٹ کا لانگ فراک جس کے بین والے گلے کے گرد سرخ موتی اور نگوں کا دلکش سا کام ہوا تھا. چوڑی دار پاجامے کے ساتھ سرخ دوپٹہ اور پیروں میں سرخ کوٹ شوز. بالوں کو کھلا رکھ کر سیٹ کر لیا تھا. جویلری کے نام پر کانوں میں چاندی کی جھمکیاں اور سرخ لپسٹک کے ساتھ آنکھوں میں کاجل لگایا. تیاری پہ دوبارہ نظر ڈالے بغیر جلدی میں کمرے سے نکل آئی. جتنی تیزی سے وہ باہر آئی تھی اتنی ہی تیزی سے اسے وہیں روک دیا گیا تھا. اور جن ہستیوں نے یہ کام کیا تھا ان سے وہ شکل کیا نام کی حد تک بھی واقف نہ تھی. بس ایک دم سے شور ہی مچ گیا تھا. شانزے ممانی اٹھ گئی ہیں. اتنا بلند نعرہ تھا کہ ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ گلاب مکھن تک آواز نہ گئی ہو. 10-12 سے 20-22 کے درمیان کی 2 لڑکیاں اور ایک لڑکا تھا. لڑکے کی شکل سے ہی لگ رہا تھا کہ بخت خاندان کا سپوت ہے، کیونکہ اس کی ناک اور پیشانی ابراہیم اور ہارون جیسی ہی تھی. وہ شدید ترین کنفیوژن میں باری باری ان سب کے چہرے دیکھ رہی تھی جو نہ جانے کب سے اس کے کمرے کے باہر ڈیرا ڈالے انتظار میں سوکھ رہے تھے. السلام علیکم شانزے ممانی. ان میں سے عمر میں جو سب سے بڑی لگ رہی تھی اپنائیت سے بھرپور مسکراہٹ لیے آگے آئی. شانزے نے جواباً مسکراتے ہوئے نرمی سے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ تھام لیا. میں جانتی ہوں آپ ہم میں سے کسی کو بھی نہیں پہچانتی ہیں، اس لیے سب سے پہلے میں تعارف کرواتی ہوں. مائی سیلف سجل. یہ میری بہن ہے ماریا، اور ہمارا ماریا سے چھوٹا ایک بھائی ہے اریان جو کہ ادھر سٹنگ روم میں ابراہیم کے ساتھ مصروف ہے. سجل آپ ہی، ممانی کو یہ بھی تو بتاؤ نا کہ ہم ان کے کیا لگتے ہیں. ماریا نے پیچھے سے سجل کو ٹھوکا دیا. جنگلی لڑکی صبر کر لو، بتا رہی ہوں نا. ہماری ممی کا نام شگفتہ ہے اور وہ آپ کی سب سے بڑی والی نند ہے. اور یہ جو ہے نا، سجل نے ماریا کے ساتھ کھڑے لڑکی کی طرف اشارہ کیا، یہ کرم الہی ہے، بڑے ماموں کا بیٹا. السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا فیملی.
करम ने शर्मीली सी मुस्कुराहट समेत हाथ मिलाया। शानजेस को उसकी मुस्कुराहट बड़ी प्यारी लगी। थैंक यू। और मुमानी, करम से बड़े चमन भाई हैं, वो मामू को लेने गए हैं। ले वो आ गए। अब सारी पार्टी शानजे को भूलकर हारून के सर हो गई। इतनी देर लगाते हैं ऑफिस से निकलने में? मुमानी कब की यहाँ खड़ी इंतजार कर रही हैं। मारिया ने घुरका। शानजे ने ताज्जुब से सारा सीन देख रही थी। हारून एक नज़र अपने भतीजे भांजियों पर डाली, फिर शानजे को देखा। हाँ, तो तुम लोगों को सीधे से कहना चाहिए था ना कि शानजे बुला रही है। इसके लिए तुम अपना हर ज़रूरी काम छोड़कर आ जाता। अलबत्ता तुम लोगों के लिए मैं अपना गैर ज़रूरी काम भी ना छोड़ूं। सबसे ज़्यादा मारिया की शक्ल देखने वाली थी। हाय मामू, आप इतनी जल्दी बदल गए। सजल ने भी हंसी रोकते हुए दुहाई दी। शानजे की नज़र हारून के साथ आए लड़के पर पड़ी, जो कि यकीनन चमन था। हारून की तरह कहीं कद काट, मगर जिस्म हारून से थोड़ा भारी और मूछें भी बड़ी थीं। बिल्कुल रिवायती वडेरा लग रहा था। चमन की शानजे से नजर मिली तो उसने खुशदिली से सर हिलाकर शानजे को सलाम किया और साथ ही कैमरे पे अपनी गिरफ्त की। चलिए हारून साहब, हमारी बहन शानजे के साथ खड़े हों। क्या याद करेंगे, हम लोग आपको ये एहसास दे रहे हैं। चमन की बात पे शानजे को हैरत हुई, जिसका हारून ने फौरन जवाब दिया। ये मुझे चाचू के बजाय अपना बड़ा भाई बोलता है, इसीलिए तुम्हें बहन कह रहा है। दोनों को एक साथ खड़ा किया तो हारून ने शानजे का हाथ पकड़ा, जिस पे जबरदस्त हूटिंग हुई। चमन वीडियो बना रहा था, बाकी सारे बारातियों की शक्ल में पीछे आ रहे थे। जब ये लोग ड्राइंग रूम में दाखिल हुए, हर जानिब से सुर्ख पत्तियों की बरसात हुई। तेज रोशनियों की मदद से प्रोफेशनल फोटोग्राफर खट खट फ्लैश मारे जा रहा था। अनएक्सपेक्टेड से इस्तकबाल था। शानजे को अंदाजा न था कि ऐसा कोई सीन प्लान किया गया है। वहां सभी मौजूद थे, हारून की बहनें, बहनोई, भाभी और अब्बा। अपनी कैफियत और बेदिली को एक तरफ करके शानजे ने सलाम में पहल की, दूसरी तरफ से तो सब सदक़ेवारी हो रही थी। सॉरी, मेरी आंख देर से खुली। शानजे की बात पर बड़ी नंद और भाभी ने बड़ी शफकत से टोका। ना, बिल्कुल नहीं, सॉरी किस बात का। भाभी ने बारी बारी सबका तारुफ दिया। आखिर में हारून ने अपने वालिद साहब की जानिब शानजे की तवज्जो करवाई। एक पल को रुककर शानजे ने बड़ी गहरी नजरों से हारून की आंखों में देखा था और आगे बढ़कर उसके बाबा साईं के सामने झुकी। वो शानजे नहीं झुकी थी, बल्कि अना झुकी थी। तकलीफ भी उसी हिसाब से हुई थी। बाबा साईं ने बहुत चाहत से उसके सर पर प्यार देकर दुआ तो दी ही, और साथ में एक बॉक्स उसके हवाले किया। उसकी हिचकिचाहट पर उन्होंने इसरार किया, रख लो, ये मेरी तरफ से तुम्हारी मुंह दिखाई है। उससे मजीद कुछ कहे बगैर ज्वेलरी बॉक्स थाम लिया। दोनों को एक साथ सोफे पर बिठाकर सब बच्चे बड़ों ने बारी बारी दोनों के साथ बहुत सी तस्वीरें बनवाई और सब ने ही शानजे को गिफ्ट दिए। हत्ता कि इब्राहिम और जरी को भी गिफ्ट मिले, जिस पे हारून ने खुला एहतजाज किया। इर्तिजा भाई, यार बेवफाई की भी कोई हद होती है। वो अपने बड़े बहनोई से मुखातिब था। चलो बहनें भाभी तो ठीक, मगर ये बच्चा पार्टी इस कदर बेदीद होगी, यार उम्मीद भी न थी। मारिया गोल मटोल सी बड़ी मासूम शक्ल की लड़की थी। फौरन हारून के गले में बाहें डाल दी। रोंदू मामू, यू सी शानमुमानी सो क्यूट। मामू, आपने देखा शानमुमानी कितनी क्यूट है? जवाब में हारून ने कहका मारा। माई लव, आई रियली वॉन्ट टू सी एग्जैक्टली हाउ क्यूट शी इज, इफ ओनली शी लेट्स मी सी हर सेल्फ। झूठ मत बोले, कब से उन्हें देख रहे हैं। अच्छा, तो मेरी निगरानी कर रही हो? बड़े भाई, मारिया आपकी नहीं, शानजे भाभी की निगरानी कर रही है। चमन की बात पर हारून ने उसे हंसते हुए जवाब दिया। ओह यार, ये तो पहले ही मेरे काबू से बाहर है। तुम लोगों को इसकी नहीं बल्कि मेरी निगरानी करनी चाहिए। बहुत खतरनाक औरत से वास्ता पड़ा है। सभी उसकी बात को एंजॉय करते हुए हंस रहे थे। वडेरा साईं, आखिर तुम्हारी बीवी है, तुम अभी ना भी बताओ, हम वैसे ही जानते हैं, क्योंकि तुम्हारे साथ किसी दिल गुर्दे वाली का ही गुजारा हो सकता है। एक बात है भाई, तुम्हारी पसंद मुझे तो दिल और जान से पसंद आई है। बोनस में जान से प्यारा भतीजा भी मिल गया है। हारून से छोटी कशमाला की बात पर शानजे ने एक नज़र उसकी तरफ देखा, जो मुस्कुराती नज़रों से दोनों को देख रही थी। इसी तरह बातों और शरारतों के दौरान दोपहर का खाना खाया गया। नौकर चाकर सारे वापस आकर अपने काम संभाल चुके थे। उन्होंने ही खाना बनाया लगाया। घर की खवातीन टेंशन फ्री होकर शानजे के साथ गप्पे लगाती रहीं। ग्रुप्स फोटोज उतारते रहे। हारून, शानजे, इब्राहिम और जरे की अकेले में साथ में बहुत सी तस्वीरें बनी। फोटोग्राफर की मर्जी के पोज बनाते हुए शानजे का दिल उदास हुआ। उसने अपने साथ खड़े हारून के कान के करीब आहिस्ता से कहा, जब अंजाम का पता है तो फिर इन ढकोसलों की क्या जरूरत है? हारून ने एक पल को गर्दन मोड़कर उसकी आंखों में देखा।
चलो, अगर तुम न मिले तस्वीरें ही सही। वैसे मुझे यकीन है आने वाले दिनों में इन तस्वीरों को तुम ही सबसे ज्यादा संभाल कर दिल के करीब रखोगी। शान से हार मान लेती तो शान से ना होती। हाँ, तो क्या अजब बात होगी, मेरा बेटा भी तो है इन तस्वीरों में, जाहिर सी बात है संभाल कर दिल के करीब ही रखूंगी। हारून धीरे से मुस्कुरा दिया। तो फिर अपने बेटे का ही मुंह चूम चूम कर शूट्स करवाओ ना, मेरी बेटी के साथ क्यों बनवा रही हो। शानजे ने बेसाख्ता उसकी उंगली थाम कर खड़ी जरी को देखा। ये बड़ी प्यारी है हारून, काश ये तुम्हारे बजाय मेरी बेटी होती। हारून का कहका जानदार था। मैं तुम्हारी सारी चाल समझ रही हूँ, मक्कार आदमी, इतनी मौसूमियत से खेल रहे हो। हारून ने लाइम बनते हुए पूछा। क्या मतलब? शानजे क्लस कर रह गई। काश तुम हकीकत में भी इतने ही मासूम अब बेजरर होते। हारून फिर खुलकर मुस्कुराया। वो तो मैं हूँ शाने, तुम अभी जानती ही क्या हो। इससे पहले वो जवाब देती फोटोग्राफर बोल उठा। सर मैम, प्लीज अब बातें बाद में कर लीजिएगा, अभी तस्वीरें खराब हो रही हैं। इब्राहिम ने हंसते हुए बारी बारी दोनों को देखा, फिर और ज्यादा जोर से हंस दिया। हारून ने उसका भरपूर साथ दिया। शानजे ने छींप कर दोनों को गधों की तरह हंसते हुए देखकर घूरा, फिर न जाने क्या हुआ कि खुद भी हंसती चली गई। फोटोग्राफर ने ताज्जुब से देखते हुए सारे मनाजिर हमेशा के लिए महफूज कर दिए। भाभी ने उन चारों का सदका दिया, सब ने ही उन लोगों की अब्दी खुशियों की दुआ दी, मगर कुदरत दूर खड़ी और ही फैसले कर रही थी। ये शायद फैसले तो बहुत पहले ही किए जा चुके थे।